پچھلے جمعے کو حافظ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہوئی. نماز فجر کے بعد انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھو، سارا پاکستان اور ہر توحید والا پاکستان میں ہر توحید والا اداس ہے، غمزدہ ہے کہ اسٹیج ویران ہو گئے. وہ جو خطابت کا تم تراک تھا، شاید یہ اس کے آخری رکن رکین تھے. وہ شورش کاشمیری کی خطابت، وہ شہید ملت علامہ احسان لہی ظہیر کا تنتنا اور ولولہ اب اسٹیج پہ مکی صاحب کے بعد کس سے سننے کو ملے گا؟ وہ اتنا بے باک اللہ کے دین کا داعی جو کھلے عام چیلنج کرتا تھا سارے باطل کے پرورداؤں کو، اس کی موت پہ اہل ایمان تو رو رہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خوشی انڈیا نے منائی. زندگی سے کچھ تو تکلیف ہوتی تھی نا، جو مرنے پہ اتنے خوش. عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو میرے خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. کچھ تو رہا ہوگا نا ان کی زندگی میں جو انڈیا اس قدر خوش ہو رہا ہے ان کے جانے کے بعد. اور میرے بھائیوں، ہم نے تو 18 سال ان کی شفقتوں میں، ان کی قیادت میں گزارے. بہت سارے لوگ گواہ ہیں، آپ کے شہر کے لوگ بھی جانتے ہیں. بتایا انہوں نے مجھے، ہمارے گھر میں بھی سوئے تھے اور نیچے بیڈ پہ نہیں سوئے، نیچے سوئے. اور پھر جب تہجد کا ٹائم ہوا تو اٹھ کے 2 رکعتیں بھی پڑھی تھی. لمبے اذکار کرنے والے، اور کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت دی ہے. ان کا بھتیجا حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے حافظ عبد المنان کا بیٹا عبد المتین بیان کرتا ہے کہ رحلت سے چند دن قبل مجھے کہنے لگے، جب میں مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا تو عبد المتین تیرے دادا یعنی حافظ عبداللہ صاحب آئے تھے میرے پاس. وہاں گھر بڑا تنگ تھا تو انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی جو میں آج تجھے سکھا رہا ہوں. یہ صالحین کی زندگی ہے، یہ لوگ نیک لوگوں کی تربیت کا انداز ہے. کہتے مجھے دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے. اور فرماتے ہیں عبد الرحمن، گھر جب کہو تو 3 نیتیں تیرے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ دنیا کا گھر بھی وسیع کر دے کہ رسول اللہ نے اسے رحمت قرار دیا. اللہ قبر کا گھر بھی وسیع کر دے کیونکہ اس کی تنگیاں بڑی تکلیف کا باعث ہیں. اور عرش والے آخرت کا گھر بھی وسیع کر دے کہ اس کی وسعتوں کی بڑی ضرورت ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور میرے تینوں گھر ووسع لی فی داری، اور میرے تینوں گھر وسیع کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق کو بابرکت فرما دے. تایا زندگی کے چند دن باقی ہیں، اپنے بھتیجے کو یہ نصیحت کرتا ہے. اور ساتھ کہتے ہیں عبد المتین، جب سے تیرے دادا نے مجھے یہ دعا سکھائی میں روزانہ 100 مرتبہ کم از کم یہ دعا کرتا ہوں. زندگی کی آخری رات ہے، تہجد کے وقت گھر والی کو فون کرتے ہیں، اور مجھے یہ ساری باتیں اس بھائی نے بتائیں جو ساری رات بھی ان کے ساتھ تھا، اور جو زندگی کا آخری چند منٹ کا سفر ہاسپٹل سے مسجد تک اس میں بھی ساتھ تھا. ڈاکٹر ہے، اور میں نے خود ان سے فون پہ بات کی ساری. کہتے ہیں تہجد کے وقت گھر والی کو فون کیا اور پوچھتے ہیں تہجد پڑھ لی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ آسمان پہ خوش ہوتا ہے اس میاں پر جو تہجد کے وقت اپنی بیوی کو تہجد کے لیے جگائے. نہ جاگے تو اس پہ پانی کے چھنٹے مارے، اور اس بیوی پر جو تہجد کے اوقات میں اپنے خامد کو جگائے. یہ بوڑھا آدمی 73 سالہ دل کا مریض ڈرپوں میں اور بوتلوں میں جکڑا ہوا
ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا ہوا اپنی گھر والی کو فون کرتا ہے، تہجد پڑھ لی؟ میں نے تو پڑھ لی، نماز فجر پڑھی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں جانا ہے فلاں جگہ پہ، بڑے بھائی کے پاس، جماعت کے امیر کے پاس۔ آپ مریض ہیں، آپ کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہے، ڈرپ چل رہی ہے، زد کی اور اتار پھینکی ڈرپ، اٹھے اور چل دیے۔ کہتے جلدی سے ہم لپکے، گاڑی میں بٹھایا، اس 7-8 منٹ کا گاڑی کا سفر ہے۔ کہتے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب گواہ ہو جاؤ، میری زندگی اللہ کی توحید کے لیے گزری ہے، میں اللہ کی توحید پہ مر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہتے نہیں، لینے والے آ گئے، لینے والے آ گئے، مجھے لینے والے آ گئے۔ کہتے ہیں یہ اپنی زبان سے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کچھ دیر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے رہے، اور یوں ہی ذکر زبان پہ جاری تھا کہ منزل آ گئی، وہاں پہنچے۔ آگے بڑے بھائی صاحب باہر انتظار میں کھڑے، فٹافٹ گاڑی میں بیٹھے کہ جو بات کہنی ہے کہو اور واپس ہاسپٹل میں جاؤ۔ کہتے نہیں، مجھے الگ بیٹھ کے بات کرنی ہے، ہاسپٹل جانے کا ٹائم نہیں، میرے پاس وقت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، چیچا وطنی کے دوستوں، اللہ کی قسم ہم سب کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جسے احساس ہو گیا کہ میرے پاس وقت کم، اور وہ بد نصیب ہے جو اپنی زندگی کو لمبا سمجھتا۔ گھر چلیں، فرمایا نہیں گھر نہیں جانا، اللہ کے گھر میں چلتے، مسجد میں بیٹھتے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کی توحید پہ مر رہا ہوں۔ اور پھر بیٹھے، وہ دونوں بھائی الگ بیٹھے۔ یہ زندگی ہے میرے بھائیوں، اور یہ موت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ بڑے سے کہتے ہیں، بھائی سے کہتے ہیں، جماعت کے امیر سے کہتے ہیں آپ جلدی سے اللہ کے گھر میں چلیں، میری چند باتیں سن لیں، میرے پاس وقت بہت کم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اس کم وقت کا اللہ ہمیں ادراک عطا کر دے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں جب دنیا سے لے کے جائے تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہے۔